جی آئیے بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیت عنب کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہی واپس بیچ دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازہ کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہیں کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیت عنب کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ سب کہیے آمین۔ اور اگر ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کی شناخت کو جس طرح مرکز، جس کا نام پورا نام جو ہے یوحنا مرکز ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یسوع کون ہے، اور مرکز کی کتاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مرکز جو ہے وہ یسوع مسیح کی آئیڈینٹی کو ریویل کرتا ہے کہ یسوع مسیح آخر ہے کون، اور یسوع مسیح کو ہر اینگل سے وہ پیش کرتا ہے، یسوع مسیح کی شخصیت کو وہ پیش کرتا ہے۔ اور 8ویں چیپٹر سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں کہ پیشن ویک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی فائنل ڈیسٹنی پر جا رہے ہیں، ان کی جو منزل ہے۔ یسوع مسیح کی آخری منزل کون تھی؟ کیا چیز تھی؟ کسی کو پتہ ہے کیا تھی یسوع مسیح کی آخری منزل؟ صلیب تھی، کراس، جہاں پر انہوں نے ان کو کروسیفائی کیا جانا تھا، ان کو مصلوب کیا جانا تھا۔ اور میرے عزیزوں، اور یہ یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کا آخری سفر تھا، اور ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اندھے کو آنکھیں دی۔ اس چیپٹر سے پہلے یسوع مسیح نے کیا کیا جی؟ اندھے کو آنکھیں دی، اور اس کے فوراً بعد وہ سیدھے یروشلم کو جا رہے ہیں۔ یروشلم میں داخل ہونے کے بعد یسوع جو ہے وہ پیشن ویک میں جو ہے وہ جاتا ہے۔ ادھر ذرا غور کریے ادھر سارے۔ This is the last week of Jesus' ministry on earth۔ یہ یسوع مسیح کی خدمت کا آخری ہفتہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، یسوع مسیح جب داخل ہونے لگے تو انہوں نے آنسو بھی بہائے، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ کاش تو جان چاہتا آج بھی آسمان پر خدا کا پاک روح آہیں بھر بھر کر ایمانداروں کے لیے اور غیر ایمانداروں کے لیے شفاعت کرتا ہے کہ کاش کہ ہم اپنی نجات کو پہچان جائیں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم پہلی 4 اور 5 آیات کو دیکھیں تو یسوع جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یسوع پہلی بار یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ادھر غور کیجیے، ہیلو، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ متی، مرکز اور یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح
مسیح کی پیدائش سے ہی تمام واقعات لکھے گئے ہیں، لیکن مرکز کی انجیل میں ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، متی نے یسوع کی پیدائش کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع پہلی دفعہ، لکھیں اس بات کو، یسوع پہلی دفعہ یروشلم میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ یسوع مسیح جب 8 دن کے تھے تو تب یسوع مسیح کو یروشلم میں لایا گیا اور ان کا نام رکھا گیا اور ان کا ختنہ کیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مریم اور یوسف 12 سال کے یسوع تھے تو وہ ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پر یسوع مسیح شراح کے عالموں کے ساتھ اور جو اس وقت کے عالم تھے ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بات چیت کرتے تھے، اور وہ حیران تھے کہ 12 سال کا نوجوان کتنی حکمت والی باتیں کرتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو یہودی تھے ان میں جو کپل تھا، ان میں جو والد ہوتا تھا، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بچے کو 12 سال تک، کتنے سال تک جی؟ 12 سال تک جو شریعت ہے، جو شریعت کی پہلی 5 کتابیں ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ اس کو پڑھایا جائے، ان کو حفظ کروایا جائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز جب شروع کیا تو لکھیں ذرا یہ یوحنا 2 باب میں، جہاں یسوع مسیح نے قانا گلیل میں کی شادی میں پہلا معجزہ کیا، اور پھر یسوع مسیح عید فصح منانے کے لیے یروشلم جاتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 5 باب کے مطابق یہودیوں کی ایک اور عید ہوتی ہے، وہ یروشلم کو جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 7 باب میں، وہاں پر بھی یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم کو جاتے ہیں۔ اب یہ پہلی بار یسوع مسیح یروشلم میں داخل نہیں ہوئے۔ اس بات کو یاد رکھیے، یسوع مسیح جو ہے وہ 8 دن کے تھے تب گئے، 12 سال کے تھے تب گئے، پھر ہم دیکھتے ہیں قانا گلیل کی جب شادی تھی تب گئے، پھر عید فصح منانے کے لیے تب گئے، پھر یہودیوں کی ایک اور عید تھی، عید قیام تھی، اس کو منانے کے لیے وہ تب گئے۔ آمین۔ اور اب مرکز 11ویں باب میں آتے ہیں، ایک شہانہ جو ہے وہ ان کا استقبال کیا جاتا ہے، دی ٹرمپھل انٹری انٹو جیروسلم، یسوع مسیح کا شہانہ داخلہ۔ بنیادی طور پر یسوع مسیح کا یروشلم میں جانا یہ پہلی بار نہیں تھا، اور یہ کوئی عام انٹری نہیں تھی، اس کو لکھ لیجئے، یہ کوئی آرڈنری انٹری نہیں تھی، یہ عام داخلہ نہیں تھا، بلکہ کیونکہ اس بار جب یسوع نے جانا ہے تو پھر واپس نہیں لوٹنا۔ میرے عزیزو، اس بار یسوع کے جانے کا مقصد ایک ہی ہے، میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دینا۔ اس بار یروشلم میں جانے کا مقصد آسمانی باپ کے بھیجے ہوئے اس منصوبے کو، اس مشن کو جو باپ نے اس کو دیا تھا، اس کو پورا کرنا ہے۔ آمین۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاسٹ ویک آف ہز منسٹری، یہ یسوع مسیح کی منسٹری کا آخری ہفتہ ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 2 شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ گدھی کے بچے کو لے کر آئے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا سامنے کے گاؤں میں جانا اور گدھی کا بچہ لے آنا۔ آمین۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ Just take the colt and come back۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ جلدی جلدی سے نکالیے زبور 50 اس کی 10 آیت سے 12 آیت تک آپ پڑھیں گے۔ اور میرے عزیزو، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یسوع مسیح کو یہ گدھی کے بچے کی کیا ضرورت تھی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی پوچھے تو کہنا کس کو ضرورت ہے؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ The Lord needs him۔ اور زبور 50 اگر کسی نے نکالی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ زبور 50 اور اس کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ زبور 50 اور اس کی 10ویں آیت سے
50ویں آیت تک اگر آپ نے پڑھ نکال لیا تو ورنہ میں پڑھتا ہوں. بائبل مقدس میں زبور 50 اور اس کی 10ویں آیت سے بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چبائی میرے ہی ہیں. میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں. اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے. آمین. So everything on earth belongs to the Lord. Everything on earth belongs to the Lord. زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ ہے اور وہ خداوند کی ہے. He can take any time anything from you and me which belongs to us. It shows the authority and power of God. This shows us He is ultimate God. He is a big boss. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ وہی خدا ہے, وہی اختیار والا ہے اور وہ جس کو دیتا ہے اس سے واپس بھی لینے کی قدرت رکھتا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی بیٹا بیٹھ جاؤ, کیا ڈھونڈ رہے ہو, اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ اس کو خداوند کو اس کی ضرورت ہے. لیکن میرے عزیزوں یہ خداوند کی عاجزی ہے. اگر ہم پہلے باب کی 16ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے, انہوں نے 6ٹھی آیت دیکھیں تو لکھا ہے انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی کیا اور بس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے ڈالے اور اس پر سوار ہوئے. Now this is the time that Jesus entered into Jerusalem very last time as a woman. یہ بات بھی لکھ لیجئے. بطور انسان یہ یسوع مسیح کی آخری انٹری ہے, آخری داخلہ ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح انسان بن کر آئے. کیا بن کر آئے جی؟ ہم نے انکارنیشن کے بارے میں سیکھا تھا اور انکارنیشن کی تعریف میں نے کیا بتائی تھی, خدا انسان بن کر, ذرا اشارہ کرے, خدا انسان بن کر دنیا میں آیا. That is incarnation, تجسم المسیح. اور میرے عزیزوں جب خداوند یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ کیوں گدی پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہوئے, یہ سوال ہے. کیا ضرورت تھی, یہ جاننا ضروری ہے. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے why؟ میرے عزیزوں اس سے پہلے کئی بار یروشلم میں گئے ہیں, لیکن اس بار ہر ایک انجیل کا لکھنے والا, لکھاری, متی کی انجیل لکھنے والا, مرکز کی انجیل لکھنے والا, یوحنا کی انجیل لکھنے والا اور لوکا کی انجیل لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے کہ یسوع گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں آئے. اگر ہم پرانے نامہ کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ایسا ہی لکھا ہے اور ہمیں ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بھی گدھے کے بچے پر بیٹھ کر سواری کی ہے. اگر ہم ابراہیم کو دیکھیں تو جب خدا نے کہا تو اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے تو وہ کیا کرتا ہے, گدھے کا استعمال کرتا ہے. اور جب کنعان میں, ملک کنعان میں کال پڑتا ہے تو یعقوب کے بیٹے کیا کرتے ہیں, وہ بھی گدھے پر سوار ہو کر مصر جاتے ہیں تاکہ وہاں سے راشن لے کر آئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب سیموئیل نے داؤد کو مسح کیا تو وہ کس پر جاتا ہے, گدھے پر سوار ہو کر جاتا ہے. اور میرے عزیزوں دوسرا سلاطین, یہ چیپٹر لازمی پڑھیے گا. دوسرا سلاطین جہاں پر یاہو بادشاہ ہے. کون بادشاہ ہے؟ یاہو بادشاہ. اور وہ گدھے پہ بیٹھ کر جاتا ہے اور وہ غیر اقوام کے جو بت ہیں ان کے مندروں میں جا کر توڑتا ہے. آمین. اور میرے عزیزوں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو کوئی گدھے پر بیٹھ کر جاتا تھا, گدھے پر بیٹھنے اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ جنگ کے
मकसद से नहीं जाता था। जो गधे पर बैठ के जाता था वो जंग के मकसद से नहीं जाता था, जंग के मकसद के लिए नहीं बल्कि अमन के पैगाम को लेकर जाता था। आमीन। पीस का मैसेज लेकर जाता था। या वो शख्स अमन पसंद है या उस शख्स को किसी भी तरह से अमन कायम रखना है। और जब कोई घोड़े पर जाता था तो वो हमेशा वॉर का साइन था। किसका साइन था जी? वॉर। वॉर का मतलब है जंग। ये जंग की निशानी है। घोड़े पर हमेशा जंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। वो पावर से इसको तशबीह दिया जाता है। लेकिन जो गधे पर सवार हो जाता था वो एक हलीमी, एक फरोतनी उस पर उससे जाहिर होती है। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह की एक और बात लिखें। यीशु मसीह की जिंदगी में जितने भी वाकयात हुए हैं वो सब नबूवतों की तकमील है। आमीन। अगर हम ज़िक्रिया 9:9 देखें, कौन सा जी बाब? ज़िक्रिया 9 बाब 9वीं आयत, तो वहां पर भी लिखा है कि देख तेरा बादशाह जो है वो गधे की सवारी करके आता है, उस गधे पर बैठकर आता है। ये यीशु मसीह का गधे पर बैठकर आना नबूवत की तकमील है। अगर हम यसाया को देखें 9वें बाब को, तो वहां पर भी खुदावंद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो प्रिंस ऑफ पीस किया गया है। सलामती का शहजादा, वो सलामती का शहजादा होगा। और लिखा है कि सल्तनत उसी के कंधे पर होगी। और लिखा है जो तरीकी में है वो रोशनी को देखेंगे। हालेलुया। और ये सारी बातें पुराने अध्याय में लिखी हुई थी कि यीशु कैसे मौजज़ात करेगा। वो और अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे और बहरे सुनेंगे और मुर्दा जिंदा किए जाएंगे। ये नबूवतों की तकमील है। जो प्रेडिक्शंस पुराने अध्याय में की गई थी उनको हम देखते हैं कि वो पूरी हो रही है। और जिस तरह यीशु गधे पे बैठ के यीशु में दाखिल हो रहा है, उस वक्त एक और बात लिख लीजिए, उस वक्त नया अहदनामा नहीं था। उस वक्त क्या था? बोले, नया अहदनामा। अब ये बातें कहां से हो रही है? पुराने अहदनामा में से। उस वक्त इशराक के आलम भी थे, फकी फरीसी भी थे, यीशु की खिदमत को भी देख रहे थे, लेकिन वो उसको मसीहा नहीं मान रहे थे। आमीन। आज भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उसके नाम से मनाती हो रही है, निजात का पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग सुनते भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। मेरे अजीजों, इसलिए मेरे अजीजों, वो यीशु से बार बार पूछते हैं कि हमें कोई निशान बता। उस वक्त के फकीर फरीसी यीशु से क्या कहते हैं? हमें कोई निशान दे। तू कौन है? यीशु मसीह ने कहा, यूना के अलावा तुम्हें कोई और निशान नहीं दिया जाएगा। जैसे यूना मछली के पेट में 3 दिन रहा, उसी तरह भी इब्ने आदम 3 दिन जो है वो कब्र में रहेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और लिखा है यूहन्ना की मुकाशवा की किताब में, मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब दुराबाद जिंदा रहूंगा। आए ऐसे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो सलामती का शहजादा है। एक बड़ा वाकया उस दिन पेश आया है। पाम्स, जब यीशु को शहाना तौर पर खजूरों की डालियों से वेलकम किया गया, एक बड़ा अहम वाकया वहां पेश आया है। एक तरफ पिलातुस अपनी फौज के साथ यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, घोड़ों की आवाज, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खौफजदा लोग, परेशान, सन्नाटा, कोई उनकी राह में नहीं आ सकता। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह का बादशाह रब्बुल अब्बास खुदा जब वो होता है, लोग तालियां लहराते हैं, कपड़े बिछाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और होशना के नारे लगाते हैं और कहते हैं, होशना मुबारक है
لیکن جب پلاطوس داخل ہوا ہے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، کسی نے بھی راہ میں کپڑے نہیں بچھائے، کسی نے بھی جو ہے وہ ڈالیاں نہیں لہرائی۔ یہ واقعہ میں ایک اور جگہ پر بھی نظر آتا ہے۔ اگر ہم سلاطینی میں دیکھیں تو وہاں پر یہو بادشاہ جب ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کیوں انہوں نے ڈالیاں لہرائی، کیوں انہوں نے کپڑے بچھائے؟ کیونکہ جب کوئی فتح مند بادشاہ آتا تھا، جب کوئی امن کا پیغام لے کر آتا تھا تو اس کے لیے ایسا کیا جاتا تھا۔ حالانکہ یسوع کئی دفعہ ایسے یروشلم میں داخل ہوئے، لیکن اس دفعہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ وہ اس کو اپنا بادشاہ مانتے تھے، اس کو اپنا خداوند مانتے تھے۔ کیونکہ یہودی جو تھے وہ اس وقت کیا تھے؟ وہ روم کی غلامی میں تھے۔ ہر ایک اسرائیلی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو روم کی غلامی سے کیا کیا جائے؟ نکالا جائے۔ اور جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو انہوں نے یسوع مسیح میں ایک بطور بادشاہ ساری خوبیاں دیکھی۔ وہ انسانی نقطۂ نظر سے یسوع کو دیکھ رہے تھے، لیکن یسوع اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کر رہا تھا، کیونکہ لکھا ہے جو زمین کا ہے وہ زمین کی باتیں کرتا ہے، جو آسمان کا ہے وہ آسمان کی باتیں کرتا ہے۔ اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیزو، یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک ہی نجات دہندہ ہے، جو زندہ ہے وہی نجات دہندہ ہے۔ بہرحال سبھی نے اس کھجور کی ڈالی کو لہرایا ہے۔ جس نے نہیں لہرایا، مجھے پتا ہے ڈاکٹر مجید صاحب کے پاس ہم نے ان کو کراس دی تھی، کیونکہ ہمارے بزرگ تھے، میرے والد صاحب اکثر کراس کو ساتھ لے کر چلتے تھے کہ کراس کیا ہے؟ نجات کا سائن ہے۔ لیکن جس نے ڈالی ساتھ لہرائی ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ نے زمین پر ایک زبردست اسپرچول پریکٹس کی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہم نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی کھجور کی ڈالیاں لہرائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں۔ اب یہ بات جو ہے میں کوئی اپنے طرف سے نہیں کر رہا، آخری حوالہ پڑھیں گے مکاشفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ آخری حوالہ ہے مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ لکھا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں؟ مل کر پڑھیں گے، ہر ایک قوم اور قبیلہ اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جس سے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ کھجور کی ڈالیاں، ایسے ذرا لہرائیں جن کے پاس اگر ہے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے ہے۔ اور وہ برا کون ہے؟ جس کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا دیکھ یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ آئیے یسوع برے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، لکھا ہے جن کے جامے برے کے لہو سے دھلے، سفید جامے پہنے ہوئے ہیں۔ آمین۔ وہی ڈالیاں لہرائیں گے، ہر کوئی نہیں، ہر کوئی جن کے نام کتاب حیات میں ہوں گے وہی ڈالیاں لہرائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی، آج وقت ہے۔
यीशु को दे दे। उन्होंने कपड़े बिछा कर इस्तकबाल किया, आज अपना दिल देकर यीशु का इस्तकबाल करें और कहे, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु जिसको तूने बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले जिसको तूने बनाया है। आमीन। आए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे, आए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन खुदा, हम इस बात को जानते हैं कि ये तेरा खास मकसद है कि ईमानदार ज़मीन पर इस बात की प्रैक्टिस करें कि हम आसमान पर फिर बरकत तक के सामने खजूर की डालियां लहराएंगे। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।